السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد ہم لوگ آج انشاءاللہ سورہ ماعون، سورہ ماعون کی مختصر سی تشریح دیکھیں گے، انشاءاللہ تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، یہ آج اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بس سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے آج مسلمانوں سے۔ تو بہرحال اس رمضان کے مہینے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھا تھا کہ انشاءاللہ مختصر کچھ صورتوں کی تفسیر ہم لوگ سنیں گے اس رمضان کے مہینے میں۔ اسی سلسلے میں پچھلے ہفتے ہم لوگ سورۃ المؤمنون کو سن رہے تھے، ابتدائی 10 آیتوں کو ہم سمجھے تھے الحمدللہ۔ اسی طرح آج سورہ ماعون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مختصر ہے لیکن اس میں ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ اہم پیغام کیا ہے اس کو ایک ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو ترجمہ دیکھیں گے، جیسا کہ اس سورت کو ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، ہر مسلمان تقریباً اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اس کی، لیکن اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتا۔ ترجمہ اکثر مسلمانوں کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، جیسا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے، کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، پھر یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ارائیتا، ارائیتا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا۔ ارائیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ایک بات بتانے سے پہلے کہ کیا تو نے دیکھا، کس چیز کو؟ آئندہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کس چیز کو، اس سے پہلے یہ بول رہے کہ کیا تو نے دیکھا۔ مطلب دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو سر کے آنکھوں سے دیکھنا، سامنے کیا ہو رہا ہے اسے دیکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ مطلب جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ کچھ دن پہلے وہ کرناٹک کی لڑکی کے تعلق سے ہم لوگوں نے سنا، مسکان کے تعلق سے، کہ سب لوگ بول رہے تھے کہ ارے شیرنی ہے بھائی، بچی شیرنی ہے بول رہے تھے۔ مطلب کیا شیرنی ہے؟ کیا ہم نے اسے دیکھا کہ مطلب اس کا شیرنی کا مطلب شیر جیسے اس کے ہاتھ ہیں، شیر جیسے اس کے ناخن ہیں؟ نہیں ہے نا، ویسے دانت ہے، ہم نے نہیں دیکھا نا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ایک صفت ہے، مطلب جو شیر ڈرتا نہیں اس طرح وہ بھی بغیر ڈرے لوگوں کے سامنے ایک نعرہ لگاتی ہے، ارے شیرنی جیسے اس کے اندر صفت ہے۔ یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی اس کی صفتوں کی وجہ سے ہم لوگ ایک اندازہ لگائے کہ ہاں اس کے اندر شیر جیسی صفتیں ہیں۔ تو دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ارائیتا سامنے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، اور دوسرا دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیتا کیا تو نے اسے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ کیا تو نے اسے دیکھا جو
دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب دین کو جھٹلانے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں۔ کیا؟ دین کا ایک مطلب ہوتا ہے قیامت کا دن، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے قانون۔ کیسے؟ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہوا؟ وہ قیامت کا دن ہے، یہاں پر ذکر دین کا مطلب قیامت کا دن ہوا۔ اور دوسرا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 کے حساب سے، کہ وہاں پر دین کا مطلب جو بتایا گیا، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ کے قانون کے روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے جا سکتے تھے۔ کا مطلب یہاں پر دین کا لفظ آیا فی دین الملک، کا مطلب بادشاہ کے قانون میں۔ تو دین کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک قیامت کا دن، ایک قانون۔ کون سا قانون؟ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی شکل میں جو قانون اتارا ہمارے لیے، یہ بھی دین کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ ارأیت، کیا تو نے دیکھا، الذی یکذب بالدین، یکذب تکذیب کرنا، جھٹلانا، کس کو؟ دین کو جھٹلانا۔ کس دین کو؟ ایک تو قیامت کے دن کو جھٹلانا، ایک اسلام کو جھٹلانا۔ کیا تو نے دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور اسلام کو بھی جھٹلاتا ہے؟ یہ پہلی آیت کا مطلب ہوا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ اب وہ جو آئندہ آ رہی ہیں باتیں، ارأیت الذی یکذب بالدین کے بعد جو صفتیں بتلائی جا رہی ہے، اس کا مطلب جو باتیں اب آئندہ بتائی جائیں گی، اگر یہ صفتیں ہمارے اندر ہے تو ہم بھی ایک تو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہوں گے، ایک دین اسلام کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ کون کون سی چیزیں آ رہی ہے، کون کون سی باتیں بتائی جا رہی ہیں آئندہ، یہ سب چیزیں اگر ہمارے اندر ہے یا کسی اور کے اندر بھی ہے، اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہے تو سمجھو یہ دین اسلام کو جھٹلانے والا ہے اور یہ قیامت کے دن کو بھی جھٹلانے والا ہے۔ تو اب دین اسلام کو جھٹلانے کا مطلب ایک ہوتا ہے زبان سے ہی انکار کر دینا، نہیں بھائی میں دین کو مانتا ہی نہیں، میں اسلام کو نہیں مانتا۔ جیسے جتنے بھی مشرک ہے، کافر ہے، وہ بول دیتے نہیں بھائی ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہمارا مذہب الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ جھٹلا دینا ہوتا ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے اعمال، اس کے حرکتیں، اس کے اخلاق، اس کے اقوال اس کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ زبان سے بولتا ہوں میں اسلام کو مانتا ہوں، لیکن عمل ویسا نہیں ہے وہ اسلام کو مانے جیسا۔ زبان سے دعویٰ ہے کہ میں اسلام کو ماننے والا ہوں، لیکن اس کے اقوال، اس کی عادتیں ایسی ہے، لگتا ہے کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے بھائی، یہ تو اسلام کو ماننے والا نہیں ہے بھائی۔ تو جھٹلانے کے دو مطلب ہو گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے یکذب بالدین، تکذیب کرنا۔ یکذب تکذیب، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، جھوٹ، وہ جھٹلا رہا ہے، زبان سے نہیں جھٹلا رہا لیکن اس کے اعمال سے جھٹلا رہا، اس کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ تو سچا مسلمان نہیں ہوتا، یہ تو اسلام کو جھٹلا رہا ہے۔ دیکھیے یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اگر ہم غور کریں نا، بہت ساری نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے سبق ملتے ہی رہتا۔ ایک ایک لفظ کو دیکھیے آپ، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت، کیا تو نے اسے دیکھا، یکذب، جھٹلا رہا ہے۔ کذب کا مطلب جھوٹ ہے، جھٹلا رہا ہے۔ دو طریقے سے جھٹلا رہا، ایک تو زبان سے جھٹلا رہا، ایک تو عمل سے جھٹلا رہا، پھر ایک قیامت کے دن کو جھٹلا رہا اور ایک دین اسلام کو جھٹلا رہا۔ بالدین، قیامت کا دن بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا؟ وہ کون ہے جو دین اسلام کو جھٹلا رہا؟ اب یہاں پر دو قسم کے دیندار ہم کو ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک حقیقی دیندار، دوسرا رسمی دیندار ہے۔ رسمی دیندار زبان سے تو بول دیا ہاں بھائی میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن عمل ویسا نہیں ہے، وہ رسمی دیندار ہے۔ رسمی طور پر جس ماحول میں پلا بڑا، جہاں پیدا ہوا، لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے سب تو وہ بھی نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے، روزہ رکھ رہے سب تو ان کے ساتھ مل کے یہ بھی روزہ رکھ لیا۔ سب عورتیں کیا ہے، برقع پہنتی ہے تو برقع پہن لیے، نہیں پہنتے ہیں تو نہیں پہنے، تو رسمی طور پر چلتے آ رہا ہے، یہ رسمی دیندار ہے۔ اور دوسرا حقیقی دیندار ہے۔ حقیقی دیندار کون ہے؟ جو
قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، اللہ کا حکم کیا ہے یہ معلوم کیا، تحقیق کیا، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے معلوم کیا، حقیقی طور پر چاہے میرا سماج، چاہے میرا ماحول، چاہے میرے بڑے میرے خاندان والے کچھ بھی عمل کر رہے ہو، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، مجھے میرے رب کا حکم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی ہے۔ یہ حقیقی دیندار ہے۔ حقیقی دینداری یہ ہوتی ہے۔ رسمی دینداری سب رسم کر رہے تو رسم کر لیے، سب رواجوں میں ملوث ہے تو سب کے ساتھ چلے گئے، سب جس کو اچھا عمل بول کے کچھ بدعت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے بدعتیں بھی کر لیے، سب شرک کر رہے بھائی پہلے سے کرتے آ رہے، بڑے بھی کر رہے، اس میں کیا غلط ہے، سب کے ساتھ مل کے کر لیے۔ رسمی دینداری ایک ہوتی ہے، حقیقی دینداری الگ ہوتی ہے۔ حقیقی دیندار حقیقت میں علم حاصل کر کے، سمجھ کے، صحیح کیا ہے حق کیا ہے معلوم کر کے اس پہ ڈٹے رہتا، مقابلہ کرتا پورے معاشرے کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے حقیقی مسلمان بننا ہے اللہ کی نظر میں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دو طرح کی رسمی دینداری۔ تو بہرحال رسمی دیندار کو اگر دیکھنا ہے، دین اسلام کی تکذیب کرنے والے کی پہلی علامت یہ ہے، جو علامت آئندہ بتائی جا رہی ہے، تو اب پہلے ذہن میں رکھ لو، جو علامتیں اللہ تعالیٰ آئندہ بتا رہا ہے دوسری آیت میں، اگر یہ ہمارے اندر ہے یا کسی اور کے اندر ہے تو وہ ایک تو دین اسلام کو جھٹلا رہا اور دوسرا قیامت کے دن کو جھٹلا رہا۔ کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے دینا یہ رسمی دیندار کی نشانی ہے، علامت ہے۔ رسمی طور پر جو دیندار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اب یتیم کو دھکے دینے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم بڑی اہم ایک باریک نکتے کی بات ہے، آپ سوچنا، سمجھنا، آئندہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یتیم کو دھکے دینا، سامنے اگر یتیم مانگنے کے لیے آیا تو اس کو ہٹ ہٹ بول کے بھگا دینا، یہ نہیں ہوتا یہاں پر مانے یہ نہیں ہوتا۔ اسلام مانگنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، پہلی چیز یہ بھی یاد رکھو۔ بھیک مانگنا اسلام میں، اس کی ترغیب اسلام نہیں دیتا۔ بھیک مانگنا جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، کراڑی اس کے ہاتھ میں دیے، جا جنگل میں جا، لکڑی کاٹ اور محنت کر۔ بولے بھیک مانگتے ہوئے پھرنے کی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، پہلی چیز۔ اب یہاں پر بھی یتیم کو دھکے دینے کا مطلب وہ بھیک مانگنے کے لیے آیا تو تم اسے دھکے دے دیے، یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب۔ اور بہت سارے لوگ یہ بولتے نہیں بھئی یتیم بچی ہے، شادی کرنا ہے، اب اس کے لیے بھیک مانگنا ہے۔ بھیک مانگنے کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں، چندے کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ چندہ غریبوں کے لیے، اس کے لیے نہیں ہوتا، محنت کرو۔ اور ترغیب دیتا کہ اگر وہ آج غریب ہے تو اس غریبی کو ختم کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسلام۔ غریب ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا ہے اس کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ معاشرے اور مسلمان سوسائٹی اور مسلمانوں کے امیروں کی ذمہ داری ہے کہ آج کا غریب اس کو کوئی کاروبار ایسا سیٹ کر کے دے دو، اس کے لیے کوئی سب مل کے چندہ کر کے ایسا ایک پلان کرو کہ وہ بھیک مانگنے والا نہ بنے۔ اگر بھیک مانگتے پھرا تو زندگی بھر اس کو بھیک مانگنا ہی پڑتا۔ اس کو اگر وہی کوئی کاروبار سیٹ کر کے دے دیے، کوئی پیسے دے کے اس کے لیے کوئی ٹھیلا لگا دیے، کچھ تو بھی دے دیے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بھیک نہیں مانگتا، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال اب یہاں پر یتیم، اصل پہلے یتیم بولتے کس کو ہے یہ بھی سمجھنا ہے۔ یتیم کون؟ جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم۔ ماں مر گئے تو یتیم نہیں بولتے اس کو، سمجھ رہے؟ باپ جس کا مر گیا وہ یتیم ہے، باپ جس کا نہیں ہے وہ یتیم ہے۔ اور یتیم کب تک ہوتا؟ جب بالغ ہو گیا تو اب اسے یتیم نہیں مانا جاتا۔ بالغ ہونے سے پہلے ہی اگر چھوٹا بچہ ہے، باپ مر گیا تو اسے یتیم بولتے، لیکن اب وہ جوان ہو گیا تو اب وہ یتیم نہیں مانا جاتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یتیم کو دھکے دینے کا مطلب یہ ہے، سماج میں، ہمارے سماج میں سب سے کمزور فرد، سب سے کمزور آدمی کوئی ہوتا ہے تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ یتیم اپنا حق لڑکے نہیں لے سکتا بیچارہ، کیوں؟ بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے ایک تو، اس کا باپ نہیں ہے، تو اب وہ کس سے مانگے؟ کیا کریں؟ وہ لڑ نہیں سکتا، اپنا حق لے نہیں سکتا۔ سب سے کمزور انسان کوئی سماج میں ہوتا ہے تو وہ یتیم ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ یتیم تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یتیم کی حیثیت کیسی رہتی دیکھیے، تھوڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو عرب میں رواج یہ تھا
کہ وہاں کے لوگ جو تھے، مکہ کے لوگ، دیہات اور گاؤں کے لوگ آ کے شہر کے بچوں کو لے جایا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ کیوں؟ گاؤں والے اس لیے لے جاتے تھے کہ وہاں پر گاؤں اور دیہاتوں کی آب و ہوا جو ہوتی ہے، وہاں صحت و تندرستی اچھی ہوتی ہے بچوں کی، بلکہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دے دیتے تھے چھوٹے بچپن میں ہی دودھ پلانے کے لیے کسی کو جو گاؤں سے آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ مکہ شہر تھا، تو وہاں پر آئے لوگ لے جانے کے لیے چھوٹے بچوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یتیم تھے تو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جو لے جانا تھا، لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ جو گاؤں والے آتے تھے وہ بھی اس لیے آتے تھے کہ جس کے بچے کو ہم لے جائیں وہ لوگ ان کو پیسہ دیتے تھے۔ باپ ہوتا تو پیسہ دیتا، ٹھیک ہے بھائی تم میرے بچے کو 1 سال دودھ پلانا، 6 مہینے دودھ پلانا، 2 سال تمہارے پاس رکھنا، اس کے عوض میں تم کو اتنے پیسے دیتا ہوں۔ اب یہ پیسے بھی ملتے تھے، وہ بچے کو لے کے جا کے جو ہے نا دودھ پلاتے تھے، جو بھی ہے اس کی پرورش کرتے تھے۔ اب کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ نہیں ہے اور دادا بھی ہے تو بوڑھے ہیں، اب ان کو کون پیسے دے گا؟ اس لیے کوئی بھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن ایک حلیمہ تھی جس کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو آخر میں واپس جاؤں کیسے جاؤں، خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں، چلو یہ یتیم ہی صحیح، اس کو لے جاتی ہوں، بول کے پھر اپنے شوہر سے مشورہ کر کے لے جاتی ہے۔ لیکن جب لے گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر دیکھی کہ اپنے گھر میں ہر طرف برکتیں ہی برکتیں دیکھی۔ کمزور جانور بھی دودھ دینے لگے، کمزور سواری بھی تیزی کے ساتھ چلنے لگی، بہرحال بہت ساری برکتیں دیکھی۔ تو اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیم تھے، آج ہمارا دین بھی، دین اسلام بھی یتیم کی طرح ہی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آج بھی ہمارے اس دین کو، دین اسلام کو مکمل اپنے گھر میں لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سب رسمی طور پر کچھ دیندار بننے کے لیے تیار ہے، لیکن مکمل دین کو فالو کریں کوئی تیار نہیں ہے۔ میرا کاروبار بھی دین اسلام کی طرح ہو، میرے اخلاق بھی دین اسلام کی طرح ہو، میرا کپڑا، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میرا کھانا، میرا پینا، میرے اخلاق، میری نماز، میرا روزہ، ہر چیز دین اسلام کے مطابق ہو، یہ کس کو پسند ہے؟ آج رسمی طور پر کچھ چیزیں کر لینا تو پسند ہے، لیکن مکمل سچا مسلمان بنوں یہ آج کسی کو پسند نہیں ہے آج۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اسی لیے وہاں پر کوئی نہیں چاہ رہا تھا کہ ساتھ میں لے جائے۔ تو یتیم کو آج بھی ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن یتیم کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری لیتا ہے، کل قیامت کے دن مائیں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلیوں کو ملا کے بتائے، جیسے 2 انگلیاں ایک جگہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آدمی ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے، آج خود سگا تایا، سگا چاچا جو یتیم ہو جاتا ہے بچہ، اس کو اس کے باپ کی پراپرٹی سے محروم کر دیتے ہیں۔ یتیم بچوں کو لے کے جا کے یتیم خانے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہی نہیں کہ تیرے باپ کی بھی پراپرٹی تھی، تیرے باپ کا بھی اس میں حصہ ہے، گھر میں جائیداد میں حصہ ہے، کوئی نہیں بتاتا یتیم کو۔ بلکہ اگر مر گیا سگا بھائی تو اس کے بچوں کو یتیم خانے میں ڈال کے سگے بھائی کی پراپرٹی خود کھا جاتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں۔ اور ایسے واقعات ہے کہ دادی دادا بھی جیسے ہی بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ ہاں کیا ہے، اب وہ عورت کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، محنت کرو، کماؤ، تمہارے بچوں کو تم پالو، یا نہیں تو جاؤ تمہارے ماں کے گھر میں، ہمارے پاس یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ خود ان کے گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، ایسے حالات ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں اگر کوئی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو اس کا اجرت لے سکتا ہے، مطلب اگر اپنے بھائی کے بچے کو، بھائی مر گیا، بھائی کے بچے کی اگر وہ پرورش کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، مہینے کو اتنا خرچہ آیا، بھائی کمائے سو پراپرٹی ہے، پراپرٹی جتنی ہے، جائیداد جتنی ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد اس کی پراپرٹی اس کو دے دینا ہے۔ دیکھ بیٹا یہ تیرے باپ کی کمائی ہوئی پراپرٹی ہے، بالغ ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات، جوان ہو گیا، تو خود سنبھال سکتا ہے، اس کے باپ کی کمائی ہوئی پراپرٹی، جائیداد جو بھی ہے اس کے ہینڈ اوور کر دینا، اس کو دے دینا۔
لیکن اگر اس کو پالنے میں کچھ خرچہ آیا، پڑھائی کا، اسکول فیس کا خرچہ آیا تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پوری جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو آج اگر باپ کچھ چھوڑا پراپرٹی تو وہ دے، لیکن اگر باپ پراپرٹی کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہیں کمایا، تو اب اس یتیم کا کیا کریں؟ اس یتیم کی ذمہ داری معاشرے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم کی صحیح پرورش کرے، اس کی تعلیم کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، یہ ضروری ہے۔ ورنہ اگر یتیم کو چھوڑ دیں گے، یتیم کو اگر چھوڑ دیں گے تو وہی یتیم ہے، پورے سماج کے لیے پھر فتنہ بن سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ پکچروں میں یا شاید سیریلوں میں بھی بتایا جاتا، جتنے غنڈے قسم کے لوگ نکلتے ہیں وہ کون نکلتے ہیں؟ جن کے باپ مر جاتے ہیں، جن کی ماں نہیں رہتی، جس کا کوئی نہیں رہتا، وہ جہاں چاہے کھاتا، جہاں چاہے پیتا، جہاں چاہے بچپن میں تو بھیک مانگ لیتا، تھوڑا بڑا ہوا تو چوری کرتا، ڈاکہ ڈالتا، لوگوں کو مارتا پیٹتا، ریل اسٹیشنوں میں سو جاتا، اس کو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، اس کو اخلاق نہیں معلوم، اس کو تربیت نہیں کی جاتی ہے، اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ سماج کے لیے فتنہ بن سکتا ہے جو یتیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یتیم کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں ہے، یتیم کی پرورش کرنا یہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی ذمہ داروں کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یتیم ہے جس کا باپ مر گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے، اگر وہ نہیں مانگ رہا، کسی بچوں کو لے کے عورتیں جو بھیک مانگنے کے لیے نکلتی ہے، یتیم ہے، بولتے ہیں کہ کیا ہوا، ہمارے ابا نہیں ہے، ابا مر گئے، تو وہ جو 1 روپیہ 2 روپیہ دے کے 5 روپے دے کے دھکا دے کے نکالتے ہیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ مالداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ خاص طور سے ان کا گھر کا خرچ، ان بچوں کی پڑھائی کا خرچ خود اٹھائے۔ کیا مشکل ہے، مہینہ ایک 500 روپے اگر خرچہ ہو گیا، ایک مہینے میں 1000 روپے اگر ان کو دے دیے، اگر کوئی ہوٹلوں پہ دیکھا، نکڑوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر بھیک مانگتے ہوئے دکھے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ لوگ جو لاکھوں روپے اپنے بچوں کے شادیوں میں یا فنکشنوں میں یا برتھ ڈے پارٹیوں میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، اگر یہ لوگ ان بچوں کو، ان کا گھر، ان کی ماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے، باپ نہیں ہے تو وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا اگر ایڈریس لے لیتے، پھر اس کے ساتھ ان کے گھروں کو جاتے، ان کے حالات پوچھتے، ٹھیک ہے بیٹا آج کے بعد تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنا نہیں تجھے۔ حالانکہ آج الحمدللہ حکومت کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہے، فری میں راشن ملتا ہے، چاول ملتے ہیں، اب ہونا کیا ہے، اور جو ضروریات ہے، بہت بولے تو 500,000 اور پینشن بھی ملتا ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ، اس کے باوجود بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر وہ ضرورتیں اسکول فیس کا انتظام وغیرہ کرے، ان بچوں کو مدرسوں میں، یا نہیں تو اچھے اگر ذہین ہو یا نہ ہو، لیکن جو اچھا مدرسہ ہوتا ہے یا تو مدرسے میں، یا نہیں تو کوئی اسکول میں اگر اس کا داخلہ کروائے، اس کے اسکول فیس کا، کپڑوں کا انتظام کروائے، تو وہی یتیم معاشرے کے لیے سب سے بہتر انسان بن سکتا ہے۔ لیکن آج یہ سوچ کسی کو نہیں ہے، آج کسی کو نہیں ہے۔ آج وہ 2 روپے 5 روپے دے کے حالات بھی نہیں پوچھتے، اس کو دھکے دے کے بھگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے آج، بہت بڑی، اسی لیے وہ مانگنے والے بڑھتے جا رہے، بھیکاری بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مالدار جہاں خرچ کرنا تھا وہاں پیسہ آج خرچ نہیں کرتا۔ تو اس لیے یتیم کو دھکے دینا، تو پہلے سے سمجھو، پہلی آیت میں ہم نے کیا سمجھا؟ کیا تو نے اسے دیکھا جو دین اسلام کو جھٹلا رہا ہے، جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا، رسمی دیندار بن رہا؟ کون ہے وہ رسمی دیندار؟ جو یتیموں کو دھکے دیتا، یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتا، یہ ہے رسمی دیندار۔ یہ حقیقی دیندار نہیں ہو سکتا، پہلی علامت ہے اس کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اس کے بعد ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ ہے رسمی دیندار، یہ ہے قیامت کو جھٹلانے والا۔ کون؟ جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب مسکین کون؟ مسکین کون، یتیم کون، غریب کون؟ یہ 3 چیزیں بھی سمجھنا ہے۔ یتیم کون؟ جس کا باپ نہیں ہے۔ مسکین کون؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس کمائی کا ذریعہ ہے، کماتا ہے، لیکن اتنا نہیں کما پاتا کہ جتنا اس کو ضرورت ہو۔ اس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو
پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں پہنا سکتا، ان کے پڑھائی کا انتظام نہیں کر سکتا، کماتا جیسا کہ رکشہ چلانے والا ہے بیچاری، اس کی کیا کمائی ہوتی ہے، میستری ہے، اور ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو اڈے پہ کام کرتے ہیں، کبھی ایک دن ملتی ہے مزدوری تو کبھی نہیں ملتی، کبھی گھر کو واپس آ جاتے ہیں، بیچارے کیا کرے، وہ آج دن میں کام کرتا ہے، شام میں تو اس کی بیوی بچے کھاتے ہیں، ورنہ نہیں کھا پاتے، بھوکے سو جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں آج مسکین۔ ایک آدمی ہے، کام کرتا تھا، الیکٹریشین تھا، پلمبر تھا، میستری تھا، کچھ بھی تھا، آٹو ڈرائیور تھا، لیکن اچانک اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اب اس کی کمائی کا ذریعہ بند ہو گیا، وہ مسکین ہو گیا، سمجھ رہے۔ ایک آدمی کاروبار کرتا تھا، کاروبار اس کا نقصان آ گیا، اب وہ مسکین ہو گیا، وہ مانگ نہیں سکتا۔ دوسرا ہے فقیر۔ فقیر کا مطلب جس کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نہ کوئی ہنر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقیر ہے جو مانگتا ہے۔ مسکین مانگتا نہیں، بیچارہ کام کرتا تھا لیکن مجبور ہو گیا، گر گیا، اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، اچانک کیا ہے وہ اس کے ہاتھ پیر گر گئے، اب وہ کیا کرے، تو اس کو بولتے ہیں مسکین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے یہاں پر، پہلے یتیم کا ذکر کرے، اس کے بعد مسکین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ بھی رسمی دیندار ہے۔ صرف نماز، روزے، داڑھی، ٹوپیاں یہ دینداری کی علامت نہیں ہوتی، یہ سچے دیندار کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ نہیں بھائی میں تو عمرے پہ عمرہ کر لے رہا ہوں، حج پہ حج کر لے رہا ہوں، رمضان میں افطار پارٹیاں دے رہا ہوں، بڑی بڑی لاکھوں کی فنکشن ہال میں مسجدوں میں اعلان کر کے کہ پورے مسجد کے مصلیوں کے لیے وہاں پر کیا ہے، دعوت ہے، افطار پارٹی ہے، کتنے خرچ، 4 قسم کے پکوان، میٹھ ہے، سب کچھ ہے، خرچہ کر دیا، لاکھ روپے گئے تو گئے بھائی، کیا کرنا، ثواب ملتا۔ بھائی اس سے بہتر ہے جاؤ تمہارے ایریا میں کتنے غریب ہے جو بیچارے کھانے کو ترس رہے، کھانے کو نہیں ہے، ان کی حالتیں دیکھو، میں کل جا کے دیکھ کے آیا تھا، آپ بھی جا کے دیکھو کبھی ان کی حالتیں، بیچارے کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے ہڈی چمڑا نظر آتی ہے، ان کے جسم پہ گوشت بھی نہیں نظر آتا، غریب ہے، فقیر ہے، مانگتے ہیں بیچارے جا کے، یتیم ہے، محنت کرتے ہیں لیکن اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے، اتنی ان کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہاں لاکھوں روپے فنکشنوں میں، شادیوں میں، افطار پارٹیوں کے نام پہ، برتھ ڈے پارٹیوں کے نام پہ کہاں کہاں فضول خرچیاں اڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ دین اسلام کو جھٹلا رہا ہے، وہ رسمی دیندار ہے، وہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، وہ حقیقی دیندار نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسکینوں کو دینا ہی نہیں بلکہ مسکینوں کو دینے کی ترغیب نہیں دینے والے کو بول رہے ہیں، یہاں پر ترغیب دینا، یاد رکھو یہاں پر ولا یحض کا جو لفظ آیا، حضا حضا کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، ترغیب دینا، موٹیویٹ کرنا، کچھ انتظام کرنا کمائی کا۔ وہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہوگا، اس کو کوئی بیماری آ گئی ہوں گی، اب وہ اس کو کتنے دن کھلائیں گے، زندگی بھر تو نہیں کھلا سکتے، تو اس کے لیے کچھ انتظام کرو، ایسا کوئی کاروبار کا انتظام کرو، اس کے لیے معاشرے کے جتنے بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، 1000 روپے بانٹ رہے ہیں، 500 روپے بانٹ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے معاشرے کے کچھ لوگ مل کر اپنے 4-5 رشتہ داروں کا اگر ایک جگہ زکوٰۃ جمع کرے، 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے کچھ تو بھی انتظام کر کے اس کو بیٹھے جگہ کوئی کمائی کا ذریعہ انتظام کرو۔ وہ بھیک مانگ مانگ کے وہ خود، اس کی بیوی خود، وہ ہاتھ ٹوٹا ہوا، پیر ٹوٹا ہوا، بنڈی پہ، رکشے پہ، اس کی بیوی دھوپ میں، چھوٹے چھوٹے بچے گرمی میں اس کو ڈھکیلتے ہوئے لے کے جا رہے، مانگ مانگ کے کھا رہے۔ اس سے بہتر ہے بیٹھے جگہ اس کے لیے کوئی کاروبار کا انتظام کر دیتے، کوئی ایک چھوٹا کرانہ شاپ لگا کے دے دیتے، کوئی ایک فروٹ کی بنڈی لگا کے دے دیتے، تو بیٹھے جگہ وہ 5-10 ہزار میں اس کے لیے کوئی انتظام ہو جاتا نا۔ یہ نہیں کرتے ہمارے پاس، یہ سوچ نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ دیتے پارٹیاں، بڑی بڑی دعوتیں دیتے، رمضان میں پورے محلے کو دعوتیں ہیں کہتے، قرآن پڑھا کے دعوتیں ہیں کہتے، دعائیں کرا کے دعوتیں ہیں کہتے، پتہ نہیں کیا کیا دعوتیں بھائی۔ وہ دعوت میں ایک غریب بھیک مانگنے کی اس کو نوبت نہیں آتی، ایک مسکین کو بھیک مانگ لینے کی نوبت نہیں آتی، ایسا انتظام کر سکتے اگر سوچ اچھی ہو تو یاد رکھو یہاں پر کیا کرنا ہے۔ آج بھی دیکھیے، آج بھی غریب لوگ، غریب بھی اتنی خطرناک چیز ہے، غریبی اتنی خطرناک چیز ہے کہ لوگ اپنے سگے بچوں کو بیچ دے رہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ سنتے نا کئی واقعات، بیچارے غریب ہیں،
کیا کریں؟ خود نہیں پال سکتے اپنے بچوں کو، بچے تو ہے لیکن پال نہیں سکتے. دوسری طرف امیر ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اولاد نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کو بیچ دے رہے. کیا کریں؟ اس کو میں کھلا نہیں سکتا، اس کو بھی بھوکا مار دوں، اس سے بہتر ہے اس کو بیچ دوں، تو جو پیسے آئیں گے اس کو لے کے میں، میری بیوی یا دوسرے بچے تو سکون سے تھوڑے دن کھا سکتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو بیچ کے چلے جا رہے، اپنی عزتوں کو بیچ لے رہی عورتیں. بھوک نہیں کھا سکتے، شوہر مر گیا کیا کریں، چھوٹے بچے ہیں کیا کریں. بھوک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے. تو ایسی حالت ہے آج. تو یاد رکھو یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ورنہ آج یہ بھکاریاں، یہ جو بھی کیا ہے بچوں کو بیچ لینا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا راستے میں کتنے لوگ ہیں کچرے کے ڈبوں میں جا کے ڈھونڈتے رہتے بیچارے، شادی خانوں میں جا کے انتظار کرتے، رات کے 12 بجے 1 بجے تک انتظار کرتے. اگر وہ نکال کے بچا ہوا جو پھینک دیتے، اس پھینکے ہوئی چیزوں میں سے ڈھونڈ کے کھاتے. کتنے بچے، ترس بھی نہیں آتا آج مسلمانوں کو. کروڑوں کا مال ہے، کم بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پورے کے پورے غریب ہے، ایسا ہے بھی نہیں. کروڑوں کا مال ہے مسلمانوں کے پاس، کچھ کم نہیں ہے. امیر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن دل تنگ ہے، دل میں غریبی فقیری دل میں ہے. یاد رکھو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آج اگر ہم لوگ سلم ایریاز میں جا کے دیکھتے تو حالت اتنی بری ہے کہ بچوں کو نوکر بنا کے رکھ دیا. آج کیا ہوا، باپ مر گیا، عورت ہے بیچاری کیا کرے، 3 4 بچے. آپ کے اپنے شہر میں دیکھیے جتنے گھروں میں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں نا، کبھی ان کی حالت پوچھ کے دیکھیے وہ کیوں کام کر رہے ہیں. آپ کی عمر کی لڑکیاں جن کو کالج کرنا تھا، اس عمر میں 10th کلاس پڑھنا تھا، جن کو پڑھائی کرنا تھا، دل میں خواہشات بھی ہے، ارمان بھی ہے میں بھی پڑھوں، لیکن اس عمر میں بیچاری 7 سال 8 سال کی بچیاں جا کے لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کر کے آتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں بچوں کو اٹھا لینے کا کام کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے کپڑے دھو کے آتی ہے. مسلمان اتنا پتھر دل ہو گیا، رحم بھی نہیں آتا بیچاروں کو دیکھ کر کے. وہ چھوٹی بچی جس کو اس کی عمر کی چھوٹی بچیاں تمہارے بھی گھر میں ہیں، تمہارے بچیوں کو، تمہارے چھوٹے بچوں کو کھلانے کا وہ کام کر رہی، وہی عمر کی بچی کو تم تو اسکول بھیج رہے، تم کالج بھیج رہے چند پیسوں کے لیے. وہ ماں بیچاری کیا کرے، شوہر نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کام پہ لگا دی. آپ اس کو مہینے کو 1000 2000 دے کے اپنے گھر میں نوکرانی بنا کے رکھے. اس سے بہتر ہوتا کہ وہی پیسے مہینے کو 1000 500 ہم دیں گے بھائی، آپ اپنی بچی کو پڑھاؤ. کتنا اجر ملتا ہے اس کا، آپ کو کتنا ثواب ملتا. اور وہ بچی خود کتنی اس کے ارمان، اس کے خواہشات پورے کچل کے بیچاری رو کے زندگیاں گزارتی ہے. ہماری سوچ گندی ہے. ہم سمجھے نہیں ہمارے پاس مال ہے، ہم عمرے پہ عمرہ کریں گے، کوئی فائدہ نہیں. ایسے عمروں کا کوئی فائدہ نہیں جو دکھاوے کے لیے تو تم مال عمروں پہ لگاتے ہو، حج پہ حج کرتے ہوئے آتے ہو، تمہارے گھروں میں یتیم بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے، ان پہ ظلم کرتے، ان کو نوکرانی بنا کے رکھ لیے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. آج بھی ایسے ایریا سے، ایسے سلم ایریا سے جہاں پر لوگ کیا ہے پیٹ خالی ہے، رات کو پانی پی کے سو جاتے ہیں بیچارے، گھاس کھا کے زندگیاں گزر رہے. آج ایک 8 دن پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھا تھا ہمارے اپنے ہی ملک کا، بیچاری چھوٹی بچی روتی ہے، بولتی ہے کہ 2 دن ہوا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، 2 دن سے بھوکے ہیں ہم سب. آج بھی یہ رمضان کے مہینے میں بھی آج ہمارے اپنے علاقوں میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ٹائم کھاتے ہیں تو ایک ٹائم بھوکے سو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا یہ حقیقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، حقیقی مسلمان اگر ہے تو. ورنہ یہ سب رسمی دینداریاں ہیں، یہ داڑھی ٹوپی یہ نماز یہی دینداری نہیں ہوتی. دینداری یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا، ان کے اپنے حقوق ہے ان کے حقوق ادا کرے. یہ ایک حقیقی مسلمان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 صفتیں ہو گئی، ایک یتیموں کو دھکے دیتا ہے، دوسرا مسکینوں کو ترغیب نہیں دیتا کھلانے کا یا ان کی مدد کرنے کا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح طعام، یہاں پر ولا یحض علی طعام المسکین کا جو لفظ آیا، کھلانے کی، کھانے کی ترغیب نہیں دیتا. کھانا کھلانا بہت بڑا اجر ہے، اس بات کو یاد رکھو. کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن کھانا کس کو کھلاتے؟ آج ہم کھلاتے ہیں جس کے پاس ہے اسی کو کھانا کھلاتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے اس کو نہیں کھلاتے ہم. یہ ہے پریشانی اصل میں. کھانا کھلانے میں خوشی ہوتی ہے. آج کون سے کھانے؟ عقیقے کے نام پر دعوت، رسم کے نام پر دعوت، شادی کے نام پر دعوت،
قرآن خوانی کے نام پر دعوت، گھر بھرانے کے نام پر دعوت، پتہ نہیں گندی گندی دعوتیں بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس، لیکن کھلاتے ہیں اس کو جو ہمارے رشتہ دار ہے، سب کو بلا کے کھلاتے ہیں بھائی، جس کے پاس ہے اسی کو کھلاتے، جو بھی ہمارے دعوتوں میں آتا ہے اس کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے، بہت ہے ان کے پاس کھانے کو، بہت ہے پراپرٹی، انہی کو بلا بلا کے کھلاتے ہیں، لیکن وہی پڑوسی میں غریب ہے بیچارہ، اس کے پاس نہیں ہے کھانے کو، اس کو نہیں دیتے، ہم اس کو نہیں دیتے۔ آج بھی ہوٹلوں میں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا، نہیں بھائی چلو ہم جائیں گے، ہم کھلائیں گے ہوٹل میں، ارے تم نے جی، نہیں میں دیتا ہوں پیسے، جس کے پاس ہے انہیں پیسے ہے، سنو لڑ لے رہے، میں دیتا ہوں تو دیتا ہوں، وہی ہوٹل کے سامنے ایک پلیٹ کے لیے ترس رہا ہے، اس کو کھانے کی ایک پلیٹ خرید کے اس کو نہیں دیتے ہم لوگ۔ غلط کاموں میں تو خرچ کرنے کے لیے ہمارا دل بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے، لیکن اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، ہر مسلمان کم از کم ایک گھر میں یا ایک آدمی کی اگر کھانے کی ذمہ داری لے لے، صرف یہ رسمی دعوتیں نہیں بلکہ حقیقت میں جس کو ضرورت مند ہے اس کو اگر بلا کے ہر مہینہ میرے گھر کو آنا، راشن لے کے چلے جانا بھائی، ہر مہینہ میرے گھر پہ آ جانا، تیری ضرورت کی چیزیں جو بھی دال ہے، تیل ہے، نمک ہے، مرچ ہے، بہت بولے تو 500 یا 1000 روپے میں آ جاتی، میں دلاؤں گا ہر مہینہ۔ ایک ایک غریب کی اگر ذمہ داری لے لے تو آج یہ بھیک مانگنے والے ہم کو نظر بھی نہیں آتے، نظر نہیں آتے۔ اور سوچو، ایک بات بول رہا ہوں، سکھ جو ہے نا، سکھوں میں ہم کو بھیکاری کوئی بھی نہیں دکھتا، کبھی ایک سکھ بھیک مانگتے ہوئے آپ کو کہیں بھی نہیں دکھتا۔ جتنے بھیکاری نظر آئیں گے وہ مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ ان کے اندر کیوں نہیں ہے مانگنے والے؟ کیونکہ ان کے اندر ایک سسٹم ہے، وہ لوگ بھیک مانگنے کی طرف ترغیب نہیں دیتے۔ اصل میں وہ اسلامی طریقہ تھا، اسلام بھیک مانگنے کی ترغیب نہیں دیتا، اسلام زکوٰۃ دینے کا، صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مال جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جتنے مالدار مال جمع کریں گے اس مال سے غریبوں کا انتظام کیا جاتا۔ بھیک مانگنا اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، لیکن ہم لوگ تو کیا ہے، ہمارے مسجدوں کے ذمہ دار کیا بہرحال وہ سٹامپ مار کے سگنیچر کر کے دیتے باقاعدہ، جاؤ بھائی بھیک مانگ لو، جاؤ، معلوم ہے تم یتیم ہے بول کے، معلوم ہے عورت کو لکھ کے دے دیے یہ بیوہ ہے بیچاری، اس کی مدد کرو، بھیک مانگنے کی ترغیب دے رہے، اس کی بچی کی شادیاں ہیں ہم سائن کر کے دے رہے، بھائی اس کو چندہ دو، یہ اسلام ترغیب نہیں دیتا۔ زکوٰۃ اسی لیے سسٹم ہمارے پاس ہے، مالدار زکوٰۃ دے گا، اس زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد کی جائے گی، اس زکوٰۃ سے غریبوں کو، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اس کا حق ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا اتنا پیارا دین تھا، لیکن اس کو آج مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اب چوتھی اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ جب لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو روزہ رکھنے کی بات بولتے ہیں، دینداری کی بات بولتے ہیں، نماز سے پہلے ایک بات سوچنے کی ہے، جو آدمی غریب ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، اس کو تم نماز کو بلاؤ، کیسے نماز پڑھے گا؟ جی جو بھوکا ہے، جس کے بچے ننگے ہیں، اس کو نماز کے لیے بلائے تو کہاں سے آئے گا؟ بھائی میں تو انتظار کر رہا ہوں، کہاں ملے گا، کہاں پیسہ ملے گا، میں محنت کروں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو یاد رکھو، نماز سے پہلے اس کا پیٹ بھرنا یہ اہم ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے غریبی کو ختم کرنے کا علاج اسلام دیا تھا، لیکن مسلمان اس پہ عمل نہیں کر رہے، عمل کرنا چاہیے اصل میں۔ اب دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، رسمی دیندار وہ ہے جو کیا کرتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ یہ بھی رسمی دیندار ہے جو نماز کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر بھی رسمی نمازی کون اور حقیقی نمازی کون، یہاں پر بھی سمجھ میں آ گیا۔ نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ وائل نامی جہنم کا مطلب جہنم میں بھی، وائل ایک ایسی جگہ ہے، وہ اتنی خطرناک آگ ہے، اس آگ سے جہنم کے دوسرے حصے پناہ مانگتے ہیں۔ ایسی جگہ میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان نمازیوں کو اس وائل نامی جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ کون سے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا؟ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غافل ہے۔ کا مطلب کیا ہے کہ وہ وقت ٹال کر نماز پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں،
ٹائم ملے جب نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے تمام نمازیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ رسمی دینداری ہے، یہ رسمی نمازی ہے۔ جو حقیقی نمازی نہیں ہے، یاد رکھو، حقیقی دیندار کون ہے؟ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا، 5 ٹائم اس کے وقت پر پڑھتا، اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھتا۔ ارے فجر چھوٹ گئی نا بھائی، کیا ہو رہا، 7 بجے 8 بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ ظہر چھوٹ گئی نا بھائی، کیا کریں گے، کالج تھا، اسکول تھا، کاروبار تھا، بہت بزی تھے، چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے، کیا ہو رہا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ نہیں، حقیقی دیندار ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقی دیندار نماز کو اس کے وقت پہ پڑھتا ہے۔ اگر ایسا نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا، موڈ رہے جب پڑھتا، ٹائم ملے جب پڑھتا، کبھی چھوڑ دیتا، تو ایسے تمام نمازیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ رسمی دینداری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ نمازی کیسے ہیں؟ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریا دکھاوا، نماز میں بھی ریاکاری اور دوسرے معاملات میں بھی ریاکاری، صدقہ دیتے، خیرات دیتے، اس میں بھی دکھاوا، اس میں بھی ریاکاری ہے، اور روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری ہے، عمرہ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں، حج کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہر چیز میں ریاکاری، ہر چیز میں دکھاوا۔ آپ کو معلوم ہے کئی مرتبہ میں اس سے پہلے مثالیں دے چکا ہوں، ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ خیر کا کام غیر کے لیے کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ ہر اچھا کام، ہر خیر کا کام صرف اللہ کے لیے ہو تو یہ قبول ہے، ورنہ رسمی دیندار وہ ہے، جہنم میں جانے والا وہ ہے جو ریاکاری کرتا ہے، اپنی نمازوں میں بھی اور دوسری عبادتوں میں ریاکاری نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، دل پر اللہ کی حکومت ختم ہو کر نفس کی حکومت اگر چلتی ہو تو پھر وہاں پر غفلت پیدا ہوتی ہے، اور دل میں خالق کی محبت ختم ہو کر مخلوق کی محبت دل میں آتی ہے تو وہاں پر ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ دل میں محبت اللہ کی ہو تو ریاکاری نہیں آتی۔ دل میں اگر دوسروں کی محبت ہے، نہیں بھائی میرے امی دیکھ رہے، نہیں بھائی فلاں بڑے آدمی دیکھ رہے، ارے انہوں دیکھ رہے نا، چلو انہوں دیکھ رہے بولے تو تھوڑا اچھی نماز پڑھنا ہے، تھوڑا لمبی نماز پڑھنا ہے، دل میں اللہ کی محبت ختم ہو گئی، دوسروں کی محبت آ گئی تو ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ دل پر اللہ کی حکومت ختم ہو کے نفس کی حکومت آتی ہے تو وہاں پر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ میرا نفس جیسا بولا میں ویسا کروں گا، میری خواہش جیسا بولی ویسا میں کر لوں گا، تو پھر یہاں پر ریاکاری، یہاں پر کیا ہے؟ غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ نماز غفلت میں، غفلت کے ساتھ پڑھنا، کبھی کبھی پڑھنا، اور نماز ریاکاری دکھاوے کے لیے پڑھنا، یہ سب کس کی نشانی ہے؟ رسمی دینداروں کی نشانی ہے، رائٹ۔ اب آخری بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ یہ بھی رسمی دیندار ہے، یہ بھی قیامت کو جھٹلانے والے ہیں۔ برتنے کی چیز سے روکتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ گھریلو استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روکنا۔ اب یہاں پر چھوٹی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے، لیکن یہ بڑی اہم ہے، سوچو کیسے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطلب، گھر میں کوئی برتن مانگنے آیا، کوئی پھاوڑا مانگنے آیا، یا کوئی کچھ تو بھی کلاڑی مانگنے کے لیے آیا، کوئی تھوڑا کیا ہے پانی مانگنے کے لیے آیا، کوئی گلاس مانگنے کے لیے آیا، کوئی نمک مانگنے کے لیے آ گئے، کوئی شکر مانگنے کے لیے آ گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا بھائی، یہ مانگتے ہوئے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن دینے والے اگر ان چیزوں کو بھی نہیں دیتے، روک لیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی رسمی دیندار ہے، یہ لوگ بھی اسلام کو جھٹلانے والے ہیں، یہ لوگ بھی قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ کیوں بولا اللہ تعالیٰ؟ اتنی چھوٹی چیز نہیں دینا بھی یہ اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ اسلام کو نہیں ماننے کے مطلب میں کیا ہو گیا؟ دیکھیے، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، نماز کے بعد جیسا کہ ہم ارکان اسلام بھی دیکھتے ہیں، توحید، توحید کے بعد نماز، نماز کے بعد روزہ، روزے کے بعد زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اب نماز کے بعد یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ آنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ برتن، یہ شکر، یہ پانی، نمک، یہ بھی نہیں دیتے، یہ بھی رسمی دیندار نہیں ہے کا مطلب جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دے سکتا وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دے سکتا، وہ لوگوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ پڑھنے کے لیے جا رہے آپ، کسی کا پین خراب ہوا ہے، اجی پین دے دو نا تھوڑا سا،
نوٹ بک نہیں ہے تھوڑا سا ایک پیپر دے دینا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اسکیل نہیں ہے دے دیا. یہ چھوٹی چیز بھی کچھ لوگ نہیں دیتے، نہیں ہم نہیں دیتے، رکھ لے کے بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا برتنے کی چیز سے روکتے ہیں، دینا تو دور کی بات روکتے ہیں. کچھ لوگ تو گھر میں اگر کوئی آگے پڑوسی نمک، دوسرے بولتے اگر بچی دینے کے لیے تیار ہے، میں بولتی کیا بیٹا آپ دیے مگر آئندہ نہیں دینا. آپ دیے کیا ہے، آپ ایک مرتبہ آج نمک دیے، کل شکر دیتے، پرسوں کے دن انہوں ڈیلی آتے مانگنے کے لیے، نہیں دینا ہے کہ بھی نہیں دینا. چھوٹے بچوں کو بھی بھیجتے بچپن سے بھی. اگر دیکھو بچوں کے دل تو صاف ہوتے ہیں بیچارے، کھانے کی چیز آپ پاکٹ منی دیے، کوئی غریب بچہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر وہ دکان جا کے کوئی چیز خرید لیا یا ساتھ میں کوئی چیز کھانے کے لے گیا، اگر چھوٹے بچے ایک دوسرے کو شیئر کر رہے تو خود ماں باپ ایسے جاہل بولتے ہیں کہ نہیں بیٹا کسی کو نہیں دینا یہ چیز، کھانے کی چیزیں تم ہی کھانا بیٹا، دوسروں کو نہیں دینا. بچپن سے اس کو جب یہ سکھائیں گے تم نہیں دینا تو وہ کیسا دینے والا بنے گا. پھر اسلام تو دینے کی ترغیب دیتا ہے. تو یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو روکتے ہیں، برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں، یہ رسمی دیندار ہے. یہ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، یہ حقیقی دیندار نہیں ہو سکتے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو بہرحال ہم لوگ کیا ہیں، غریبوں کو بھی نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں. اچھا اب یہاں پر سوچنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اگر دیں گے تو وہ واپس مل سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دینے پر جو راضی نہ ہو، مطلب ہم برتن دیے، نمک دیے یا کچھ بھی دیے، یا کوئی کیا ہے پین دے دیا، کچھ تو بھی دے دیا، یہ چیز بعد میں واپس تو ملتی ہے، وہ استعمال کر لے گا پھر واپس دے دے گا. تو جو چیز واپس مل سکتی ہے وہ بھی نہیں دے سکتا، تو زکوٰۃ تو وہ چیز ہے جو آپ دے دیے تو پھر واپس تو وہ ملنے والی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے دے گا، وہ کہاں سے دے سکتا ہے. تو بہرحال دینے سے روکنا ہے، اصل میں روکنا بہت بڑی غلطی ہے. دینا چاہیے، ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنے والے بنے، چاہے ہم سفر میں جا رہے، آٹو میں جا رہے، بس میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں پانی کا بوتل رکھ لیتے بازو میں، پیاس لگتی ہے، بچہ روتا ہے دیکھ کر، یا کسی کے ہاتھوں میں کیا ہے وہ بچے چپس کے پیکٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بسکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، بچے کھاتے ہیں. تو دوسرے بچے جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں، روتے ہیں، ضد کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ایک بسکٹ نکال کے ان کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے بچہ رو رہا، بول کے نہیں بیٹا چھپا کے رکھو، اندر رکھو، اندر رکھو، لے لیں گے. تو یہ بہت زیادہ کنجوسی کی علامت ہے. ایسی کنجوسی، ایسی بخیلی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. ایسے ہی بخیلوں کی وجہ سے آج بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور مر گیا تو لے کے جائے گا بھی کیا، کوئی چیز ساتھ میں آنے والی نہیں ہے. تو کم از کم دل بڑا ہو، یاد رکھے اس بات کو. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نہیں دے سکتا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، وہ کیا ہے صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی دیندار نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اب پورا یہ جو سورہ ماعون ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے اسے دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا، اسلام کو جھٹلا رہا. کون ہے وہ جھٹلانے والا؟ جو پہلی چیز یتیموں کو اس کا حق نہیں دیتا ہے، دوسرا مسکینوں کو دینے کی ترغیب نہیں دیتا، تیسرا نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا، نماز صحیح وقت پہ بھی نہیں پڑھتا، ٹائم پہ بھی نہیں پڑھتا، صحیح سنت طریقے پہ بھی نہیں پڑھتا. پھر اسی طرح اگر پڑھتا بھی ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، دین کے کچھ کام عبادتیں کرتا بھی ہے تو وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. پھر اسی طرح وہ تو مسکینوں کو بھی نہیں دیتا اور نماز کی بھی کیا ہے پابندی نہیں کرتا. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیتا، دینے کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ دینے والوں کو روکتا ہے. یہ سچا مسلمان، حقیقی دیندار نہیں ہو سکتا. یہ ہے الحمدللہ یہ سورہ ماعون کی تفسیر، جو بھی اس مختصر وقت میں ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.